بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ عمرے کا طریقہ سیکھیں گے۔ حج میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ آدھا حج انشاءاللہ آج سیکھیں گے اور آدھا انشاءاللہ کل سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بند کروانا صحیح۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی طرح کے حج ہوتے ہیں اور اس میں افضل حج کون سا ہے، ہم یہاں کون سا حج کرتے ہیں، عموماً حاجی کون سا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے حج کی 3 قسمیں لکھی ہوئی ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ بولیے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے حج افراد۔ افراد حج میں یہ ہوتا ہے، فرض کر لیتے ہیں یہاں سے کوئی حاجی جا رہا ہے اور حج افراد کر رہا ہے، تو کیسے کرے گا؟ تو وہ یہاں سے احرام باندھے گا حج کا۔ کیا احرام باندھے گا؟ حج کا۔ جائے گا، عمرہ نہیں کرے گا، حج کرے گا۔ اور حج کب شروع ہوتا ہے؟ آگے تاریخیں آئیں گی، 8 تاریخ سے، 8 ذی الحجہ سے۔ تو 8 ذی الحجہ تک وہ کس میں رہے گا؟ احرام کے اندر رہے گا۔ احرام کی پابندیاں اس کو برداشت کرنا پڑیں گی۔ اس کے بعد جب وہ کنکریاں مارے گا یا قربانی کرے گا، آگے عرض کروں گا، اس کے بعد جا کر اس کا احرام کھلے گا۔ یہ ہوتا ہے حج افراد۔ اب آپ نے دیکھا اس میں تھوڑی مشقت بڑھ گئی نا، کہ احرام بہت لمبا ہو گیا۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج قران۔ نظر آ رہا ہے جی آپ لوگوں کو؟ دوسرا حج ہوتا ہے حج قران۔ قران کے معنی ملانا۔ کس چیز کو ملاتے ہیں؟ ایک ہی احرام کے اندر آدمی حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے مثلاً آپ جا رہے ہیں، قران کر رہے ہیں، تو جس وقت آپ احرام باندھیں گے تو کس چیز کا احرام باندھیں گے؟ حج کا بھی، عمرے کا بھی۔ یعنی یوں نیت کریں گے کہ اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ اب آپ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے سارے اعمال کریں گے، اس کے بعد آپ احرام کھولیں گے؟ نہیں کھولیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی طریقے سے 8، 9، 10 ذی الحجہ کو آپ حج کریں گے۔ پھر جب آپ قربانی کریں گے، اس کے بعد آپ سر منڈائیں گے، اس وقت جا کے آپ کا یہ احرام کھلے گا اور آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی۔ یہ بھی مشکل ہو گیا، پابندی زیادہ ہو گئی نا اس میں۔ تیسرا حج ہوتا ہے حج تمتع۔ تمتع مانے فائدہ اٹھانا۔ اس میں ایک ہی سفر میں انسان عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ عام طور پہ جو حاجی حج کرتے ہیں وہ کون سا کرتے ہیں؟ یہی والا کرتے ہیں، حج تمتع۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے یہاں سے آپ جس وقت احرام باندھیں گے تو کیا نیت کریں گے؟ آپ عمرے کی نیت کریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں فرق آ گیا۔ افراد میں کیا نیت کر رہے تھے؟ حج کی۔ قران میں کیا نیت کر رہے تھے؟ حج عمرہ دونوں کی۔ اور تمتع میں کیا نیت کر رہے ہیں؟ عمرے کی۔ اے اللہ میں عمرے کی عمرے کا احرام باندھتا ہوں، آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اب جا کے آپ کیا کریں گے؟ عمرہ کریں گے۔ کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ 4 گھنٹے یہاں سے لگ گئے، کچھ مزید اور لگا لیں، اس کے بعد آپ ہوٹل چلے گئے، چند گھنٹے اور لگا لیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے لگا لیں؟ 10، 12 لگا لیں، 13 لگا لیں۔ 13 گھنٹے کے بعد آپ کچھ گھنٹے، 1، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنے ہوں آپ عمرے کا لگا لیں۔ تو آپ نے عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، اور آپ کیا ہو گئے؟ تو اب آپ نے دیکھا آپ کو کتنی دیر برداشت کرنا پڑی پابندیاں؟ چند گھنٹے۔ اور افراد میں کتنے دن برداشت کرنا پڑی ہیں وہ دیکھا جائے گا آپ کی فلائٹ کب کے قران میں۔ تو عموماً حاجی جو حج کرتے ہیں وہ کون سا کرتے ہیں؟ حج تمتع۔ آپ حلال ہو گئے، اس کے بعد جب حج کے ایام آئیں گے اب آپ دوبارہ سے حج کا احرام باندھیں گے اور حج کے احرام میں پھر آپ حج کریں گے۔ تو چونکہ
پاکستان سے جانے والے جو حاجی ہیں وہ اکثر حج تمتع کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ آج کی یہ جو نشست ہوگی اس میں یا آگے جو ہم حج سیکھیں گے تو کون سا سیکھیں گے؟ حج تمتع. یہ ہو گئی بات. آگے چلیے. اب اچھا، یہ جو ہم انشاءاللہ حج کی ترتیب سیکھ رہے ہیں آپ غور کیجئے گا، بالکل قدم بقدم اور ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھیے، کچھ لوگ یہاں سے جاتے ہیں براہ راست مدینہ منورہ. ان کی فلائٹ کہاں کی ہوتی ہے؟ مدینہ. ہیں کچھ ایسے لوگ، یا بعد میں پتہ چلے گا آپ کی فلائٹ ہے مدینہ منورہ. اور کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں پہلے براہ راست سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ مکہ مکرمہ. ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں. چلیے، اب دونوں کے لیے سوال پیدا ہوا کہ ہمیں کس کے لیے یہیں سے احرام باندھنا ضروری ہے. تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. جو لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں یہاں سے، تو کیا ان کے لیے یہاں کراچی سے احرام باندھنا ضروری ہے؟ بولیے. ضروری نہیں ہے. وہ کہاں سے باندھیں گے؟ مدینہ منورہ جائیں گے، پھر اپنے مدینہ منورہ میں جتنا رہنا ہے رہیں گے. جس وقت وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے ہوں گے اس وقت کیا کریں گے؟ وہ احرام باندھیں گے. ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، پہلے باندھیں گے، آگے تفصیل آ جائے گی. اور جو لوگ یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ ان کے لیے پہلے سے احرام باندھنا ہوگا. تفصیل آگے آ جائے گی. میقات سے پہلے گھر سے باندھیں یا ایئرپورٹ سے باندھیں، بہرحال میقات سے پہلے ان کو کیا کرنا ہوگا. اچھا، ایسے کوئی ہیں جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جدہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے پھر وہاں سے، ایسے تو کوئی نہیں ہے یہاں، تاکہ میں پھر وہ مسئلہ نہ بتاؤں، اس میں ایک تھوڑا مسئلہ ہے. چلیں، نہیں ہے کوئی؟ ہے؟ آپ ہیں؟ اب سمجھ لیجئے. بعض لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم جدہ جا رہے ہیں، کیا ہم جدہ تک اپنے احرام کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں سے تو ہم عام کپڑوں میں چلے جائیں، جدہ میں ہمیں اپنی بہن کے پاس اپنے رہنا ہے یا بھائی کے پاس رہنا ہے، ہم وہاں رہیں، پھر جس وقت ہم وہاں سے مکہ مکرمہ جا رہے ہوں ہم وہاں سے احرام باندھ لیں. تو دیکھیے یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. سمجھئے مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص جس کا صرف جدہ جانے کا ارادہ ہے، آگے کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اس کا حکم الگ ہے. اور ایک شخص جس کی نیت جدہ ٹھہر کر پھر آگے جانا ہے اس کا حکم الگ ہے. جس کو جدہ ٹھہر کر پھر آگے جانا ہے تو اس کی نیت میں پہلے سے ہے نا کہ مجھے جانا ہے، اس کے لیے پھر یہیں سے باندھنا پڑے گا. واضح ہو گیا؟ ایسا شخص، فرض کریں ایک آدمی ہے وہ یہاں سے صرف جدہ جا رہا ہے، آگے اس کی نیت نہیں ہے بھائی میں جدہ جاؤں گا، اپنی بہن کے پاس بھائی کے پاس ٹھہروں گا اور اس کے بعد میں وہ ضروری کام ہے میں واپس آ جاؤں گا. اس طریقے سے وہ جدہ چلے گیا، پھر وہاں جا کے اس کا ارادہ بن گیا کہ نہیں یار چلو جب اتنا قریب آیا ہوں تو میں عمرہ ہی کر لوں، اس کے لیے پھر الگ احکام ہو جائیں گے، اس کے لیے گنجائش ہوگی. یہ واضح ہو گیا جی؟ جدہ جانے والوں کے لیے واضح ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا. آگے دیکھیے، اب میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی، اب آگے دیکھ لیجئے عمرہ. اب ہم حج تمتع پڑھ رہے ہیں. حج تمتع میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ عمرہ کرنا ہوتا ہے. وہ عمرہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ بہت آسان طریقے سے آپ 3 سوال یاد رکھیں گے اور آپ کا عمرہ بہت آسان طریقے سے حل ہو جائے گا. کب، کہاں، کیا اور کیسے. یعنی عمرے میں ہمیں کب کرنا ہے اعمال، کہاں کرنا ہے، کیا اور کیسے کرنا ہے. چلیے آگے دیکھیے. تو آپ دیکھیے عمرہ کیسے کہتے ہیں. یہ 3 سطر کے اندر پورے عمرے کا خلاصہ لکھا ہوا ہے. 5 دنوں کے علاوہ 2 مخصوص جگہوں پر 4 مخصوص اعمال کے کرنے کا نام عمرہ ہے. 5 دن کون سے ہیں؟ وہ 5 دن حج کے ہیں. حج کے دنوں میں عمرہ نہیں ہوتا. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان دنوں میں جو عمرہ کرے گا تو مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے.
ان دنوں کے علاوہ پورے سال کتنی جگہوں پر؟ 2 جگہوں پر. آگے آ رہا ہے وہ 2 جگہ کون سی ہیں بتائیے. عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں اور صفا مروہ پر. 2 جگہ کون سی ہیں بولیے؟ بیت اللہ اور صفا مروہ. تو 2 جگہوں پر 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے. اچھا 4 کام کون سے ہیں؟ چلیے آگے. یہ 2 جگہ ہو گئی, آگے چلیں. 4 کام, بس یہ 4 چیزیں: احرام, طواف, سعی, حلق یا قصر. آپ میرے ساتھ بولیے. 2 جگہوں پر 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے. 2 جگہ کون سی ہو گئی؟ بیت اللہ اور صفا مروہ. اور 4 کام کون سے ہو گئے؟ احرام, طواف, سعی, بس. اور یہی 4 کام حج میں بھی ہوں گے. مزید کچھ کام اور ہوں گے تو ہم دہرائیں گے نہیں. 4 کام آج اچھی طرح سے آپ سمجھ جائیں گے اور انشاءاللہ کل کے جو مزید کام ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے اور آپ کا پورا حج سمجھ میں آ جائے گا. اب ہم آج کی نشست میں یہی 4 کاموں کی تفصیل پڑھیں گے. چلیے آگے. اب یہ جو 4 کام ہیں آپ کو ان کی حیثیت کا پتہ ہونا ضروری. آپ نماز پڑھتے ہیں نا, نماز میں ساری چیزیں فرض نہیں ہیں, نماز میں ساری چیزیں واجب نہیں ہیں, نماز میں ساری چیزیں سنتیں نہیں ہیں. فرض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں. ایسے ہی عمرے کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں. اب آپ نے پڑھا تھا عمرے میں 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے بولیے؟ احرام. آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہے. تو عمرے میں بھی اگر احرام چھوٹ جائے تو عمرہ ہوگا؟ تو نہیں ہوگا. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ دوبارہ سے کرنا ہوگا. دوسرے نمبر پر دوسرا کام عمرے میں کیا ہے؟ طواف. اس کا حکم کیا ہے؟ فرض. خدا نخواستہ اگر کسی کا یہ رہ جائے گا تو اس کا عمرہ ہوگا نہیں. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ سعی. اس کے حکم الگ ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ واجب. اچھا نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں. اور عمرے میں واجب چھوٹ جائے تو اس کا سجدہ سہو یہ ہے کہ آپ دم دیں. کیا دیں؟ دم دیں. دم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دم کا مطلب قربانی کریں. ٹھیک ہے, آگے تفصیل آ جائے گی. اچھا چوتھی چیز عمرے میں کیا ہے بولیے؟ حلق. حلق کا حکم کیا ہے؟ واجب. اور اس کا حکم بھی ہے کہ اگر کوئی یہ چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ دم دینا پڑے گا اور پھر اس کی عمرے کی تلافی ہو جائے گی, عمرہ ادا ہو جائے گا, عمرہ لوٹانا نہیں پڑے گا. یہ سمجھ گئے آپ؟ اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں عمرے کے اندر وہ کیا ہیں؟ سنتیں ہیں, مستحبات ہیں. اگر سنتیں خدا نخواستہ کسی سے چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ عمرے کا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. نہ دم دینا ہوگا, نہ اعادہ, نہ دوبارہ سے عمرہ کرنا ہوگا, نہ دم دینا ہوگا. بس یہ کہ ثواب میں کمی آ جائے گی. میں نے کل پڑھ لیا تھا نا ہم نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جتنا مشابہ عمرہ کرے گا, ایک ایک سنت کی رعایت کرے گا, تو اس کے عمل میں کیا ہو جائے گا؟ وزن آ جائے گا. چلیے آگے. اچھا ایسا. اچھا چلیے اب دیکھیے, اب تک کی بات کا خلاصہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گیا. عمرہ کیسے کہتے ہیں؟ 2 جگہوں پر 4 کام کرنا. 2 جگہ کون سی ہو گئی؟ بیت اللہ, صفا مروہ. 4 کام کون سے ہو گئے؟ احرام, طواف, سعی, حلق ہو گیا. احرام کیا ہے؟ اچھا طواف کیا ہے؟ سعی کیا ہے؟ حلق کیا ہے؟ الحمدللہ آپ کو یاد بھی ہو گیا. اب ہم انہی چیزوں کو آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے ان کو اس طریقے سے پڑھیں گے ہم, بس یہ 4 چیزیں پڑھیں گے اور آج کی نشست ختم ہو جائے گی. پہلی چیز ہے احرام کب باندھنا ہے, دوسری بات ہے کیسے باندھنا ہے, اور تیسری بات ہے احرام باندھنے کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا, مجھ پہ کیا پابندیاں آ جائیں گی. بس احرام میں 3 باتیں آپ نے سیکھ لی, انشاءاللہ آپ کے پاس یہ سارا علم. بولیے 3 باتیں کیا ہیں؟ احرام
کب باندھنا ہے, نمبر 2 کیسے باندھنا ہے, اور تیسری چیز احرام باندھنے کے بعد مجھ پر کن چیزوں کی پابندی ہے اور کن چیزوں میں آزادی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے دیکھیے, احرام کا میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے. احرام کا دیکھیے, ساری دنیا کو 3 دائروں میں آپ تقسیم کر لیں اس حکم میں. کتنے دائروں میں؟ ایک دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں حرم, اس کے احکام الگ ہے, جس کے اندر مکہ مکرمہ آ گیا. پھر حرم کے بعد ایک دائرہ آپ لگائیں, اس کو کہتے ہیں ہل. کیا کہتے ہیں؟ ہل. جیسے جدہ اس میں آ گیا, اس کے احکام الگ ہیں. اور پھر اس ہل کے باہر ساری دنیا, جیسے آپ اور میں, اس کو کہتے ہیں آفاق. اب سمجھ گئے؟ اب حکم کیا ہے؟ آفاق کا رہنے والا اگر وہ جائے گا مکہ مکرمہ تو وہ جو ہل کے بعد ایک دائرہ آتا تھا, اس کو میقات کہتے ہیں, اس کے لیے اس دائرے سے پہلے کیا باندھنا لازم ہے؟ احرام باندھنا لازم ہے. یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب دیکھیے, احرام کا میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے. تو آپ جب یہاں کراچی سے روانہ ہو رہے ہوں گے, مدینے والوں کا میں نے حکم بتا دیا کہ ان کے لیے تو آزادی ہے, وہ مدینے سے جب جائیں گے یہاں سے نہیں باندھیں گے. باقی جو لوگ مکہ مکرمہ جا رہے ہوں گے, اعلیٰ بات یہ ہے کہ گھر سے باندھ لیں. لیکن اگر اندیشہ ہے آپ کو یار فلائٹ تاخیر ہو جائے گی, مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, آپ ایئرپورٹ تک مؤخر کر لیں. اور زیادہ مؤخر کرنا چاہتے ہیں جہاز کے اندر, آپ میقات کے سے پہلے کیا کر لیں, آپ احرام باندھ لیں. جی ہاں, اس میں بھی اجازت ہے. اچھا ایک بات آپ دکھائیں گے, وہ پوسٹ دکھائیں گے. ایک بات گزشتہ سال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, حج میں ہر دوسرا حاجی کچھ مسائل پوچھ رہا ہوتا ہے بار بار. تو ہم نے کچھ پوسٹیں بنائیں ان مسائل کی جو ہر حاجی بہت کثرت سے پوچھتا ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ وہ پوسٹیں دیں گے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے چیزیں لکھی ہیں, اور ایک لنک ہے, اس کو آپ لنک پر جائیں تو آپ, وہ میں نے ریکارڈ بھی کرا دی ہیں, اس مسائل کی تفصیل آپ سن بھی سکتے. اب مثال کے طور یہ دیکھ رہے ہیں آپ, مسئلہ سننے کے لیے یہ ہم آپ کو بھیج دیں گے, مسئلہ سننے کے لیے کلک کریں اور پوسٹ دکھائیں اوپر. یہ کون سی پوسٹ ہے؟ احرام کہاں سے باندھیں. یہ حاجی بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھتا ہے. تو اب یہ آپ پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے. میں یہاں بیان کروں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی, بہت وضاحت کے ساتھ پوری, جیسے کہ آپ کلاس میں موجود ہیں. انشاءاللہ یہ مسائل اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ سیکھ لیے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہرحال ایک بات آپ کو پتہ چل گئی کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے, میقات سے پہلے باندھنا ہے. اگلی بات, احرام کیسے باندھنا ہے. احرام کیسے باندھنا ہے, پہلے چند عنوان ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میرے ساتھ دہرا لیے گا. نمبر 1 صفائی, نمبر 2 غسل, نمبر 3 2 چادریں, نمبر 4 نفل, نمبر 5 نیت. ٹھیک ہے. اچھا یہ 5 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. بس یہ 5 کام کرنے ہوتے ہیں. آپ چاہے عمرے کا احرام باندھیں, یا آپ جب مکہ پہنچ جائیں وہاں سے مزید عمرے کریں, تب بھی جب آپ کو احرام باندھے گا یہی. اچھا ایسے حضرات بھی ہیں جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ, پہلی مرتبہ یعنی عمرے پہ بھی پہلی عمرہ بھی نہیں کیا, ایسے بھی ہیں. بس صحیح ہے, تاکہ میں اچھی طریقے سے 5 باتیں ذہن میں ہیں, آپ کا احرام بن جائے گا. بولیے. نمبر 1 صفائی, نمبر 2 غسل, نمبر 3 2 چادریں, نمبر 4 نیت اور تلبیہ. بولیں نیت اور تلبیہ, اور نہیں نفل ہو گیا نا نمبر 4 نفل, اور نمبر 5
نیت اور تلبیہ، بس یہ 5 چیزیں ہیں. اب ان 5 چیزوں کی تفصیل عرض کرتا ہوں. پہلی چیز صفائی. تو غسل سے پہلے سر کے بال آدمی سنوار لے، خط بنا لے. جو شرعی مسائل ہیں، بال کاٹنا ہے، غیر ضروری بال ہیں، ان کی صفائی ہے. ایک آدمی اللہ کا مہمان ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ کام مرد بھی کریں گے، یہ کام خواتین بھی کریں گی. نمبر 2، چونکہ خواتین بھی حج سیکھنے آئی ہیں تو جو فرق ہوگا میں ساتھ ساتھ ہی بتاتا رہوں گا. تو پہلا کام حل ہو گیا. دوسرا کام ہے غسل. اچھا، غسل اور غسل کرنا ہے احرام کی نیت سے. اچھا، یہ کام مرد بھی کریں گے، خواتین بھی کریں گی. کسی کو خدا نخواستہ بخار ہے یا غسل میں کوئی عذر ہے تو خالی وضو بھی کر سکتا ہے، لیکن اعلیٰ بات یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ احرام کی نیت سے کیا کرے؟ غسل کرے. اچھا، خواتین بھی یہ کام کریں گی، حتیٰ کہ اگر ان کو شرعی عذر ہے پھر بھی وہ یہ غسل کریں گی. علماء نے لکھا ہے ایک غسل نظافت ہوتا ہے، ایک غسل طہارت ہوتا ہے. یعنی ایک غسل ہوتا ہے صاف ستھرا ہونے کے لیے اور ایک غسل ہوتا ہے پاک ہونے کے لیے. احرام کا یہ جو غسل ہے یہ صاف ستھرا ہونے کے لیے ہے، پاک ہونے کے لیے نہیں ہے. لہٰذا جو خواتین ان کو شرعی عذر ہے وہ بھی یہ غسل کریں گی. 2 کام ہو گئے. اس کے بعد مرد کیا کریں گے؟ اپنے ان کپڑوں کو اتار دیں گے. 2 چادریں ہیں، ابھی میں دکھا دوں گا کس طریقے سے باندھنا ہوتا ہے. وہ 2 چادریں پہن لیں گے. کس طریقے؟ 3 کام ہو گئے. چوتھا کام، اب وہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے. اب نفل جب پڑھیں گے اس میں ان ساری چیزوں کا آپ خیال کر لیں. کن چیزوں کا خیال کر لیں؟ کہ بھائی مکروہ وقت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ مکروہ وقت نہ ہو. ان مکروہ وقت میں نفل نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا، سر ڈھانک کے پڑھیں گے. اور خواتین پڑھیں گی نہیں پڑھیں گی تو خواتین بھی پڑھیں گی، اور اگر خواتین کو عذر ہو تو یہ والا کام نہیں کریں گے. اب دیکھیے پہلے 2 کام انہوں نے کیے، صفائی کا اہتمام بھی کیا، غسل کا اہتمام بھی کیا، اور ظاہری بات ہے خواتین اپنے کپڑے پہنیں گی. لیکن یہ جو چوتھا کام ہے نفل، اگر عذر ہو تو وہ یہ نہ پڑھیں گی، اس سے ان کے عمرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم نے اس طرح کی ایک پوسٹ بنائی ہے، دکھائیں گے خواتین، بہت زبردست پوسٹ ہے. اور آپ دیکھیے خواتین کے مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں. جو خواتین اپنی پاکی ناپاکی کے یہ مسائل نہیں سیکھ کے آتی وہ اپنے حج کو خراب کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات مسائل بہت پیچیدہ ہو جاتے. الحمدللہ یہ ایک پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، حج اور حیض اور نفاس والی خواتین انتہائی محنت کے ساتھ، یعنی جتنی سوالات آپ کو پیدا ہو سکتے ہیں سب کے سوال اس ایک پوسٹ کے اندر موجود ہیں. اور اس کو میں نے باقاعدہ ریکارڈ کر کے تفصیل سے اچھے انداز میں سمجھا دیا، اور میں نے کوشش کی کہ کوئی ضروری بات رہ نہ جائے اور کوئی اضافی بات بھی نہ ہو. تو مجھے یہ مسئلہ سمجھانے میں 24 منٹ لگے. کتنے منٹ لگے؟ 24 منٹ میں یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا اچھی طریقے سے. پھر پورے حج میں آپ کو انشاءاللہ ان مسائل کے اعتبار سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. تو خواتین سے گزارش ہے، یہ دیکھیں لنک دکھا دیں، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور یہ آخر میں لنک ہے. تو آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر آپ کو بالکل مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. تو خواتین جو ہے یہ نفل نہیں پڑھیں گی، اور اس نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا شرعی اعتبار سے. اب آگے چلیے، آپ نے نفل پڑھ لیے سر ڈھانک کر، اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سر جو مردوں نے چادر سے یا ٹوپی سے ڈھانکا ہوا تھا اس سر کو کھول دیا آپ نے. اب آپ نے نیت کرنی ہے. اچھا، اب مجھے بتائیے آپ کیا نیت کریں گے؟ میں یہ بلواؤں گا نا تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھے. کیا نیت کریں گے جی؟ زور سے نہیں، کر کے دکھائیں کیسے کریں گے. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ میرے لیے اور کیا کر دیجئے؟ قبول کر لی. 2 باتیں، عمرے کی نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں، آسان کر دیجئے، قبول کر لیجیے. اور یہ کہتے ہی آپ تھوڑی مرد بلند آواز سے تھوڑا اور عورتیں آہستہ آواز سے کیا پڑھ لیں گی؟ پڑھ لیجئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا
یہ جو نیت اور تلبیہ ہے نا، یہ ہے اصل احرام. احرام چادروں کا نام نہیں ہے. آپ چادر پہن لیں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر. جس وقت آپ نے یہ نیت کر اور آپ نے تلبیہ پڑھا، اس وقت آپ کا احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر شروع ہو گئیں. یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اور میں نے آپ سے وہی آپ کو حج سکھایا تھا، رجوع اللہ. اے اللہ، میں آپ کی پسند کے مطابق حج کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے، قدم قدم پہ میری رہبری. جو بھی مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگ لی. یہ ہو گیا حل. تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہو گیا. اچھا، اس میں دکھائیے، آپ یہ دکھائیے. اور سے دیکھیے گا، یہ برابر برابر آپ نے کر لیا. اس کے بعد جو الٹا ہاتھ ہے اس کو آپ نے کیا کر لیا. چلیے اس کو آپ یہ غور سے کریے گا. دیکھیں ٹانگیں تھوڑی سی کھولی ہوئی ہیں، اس کو یہاں تک لائے، لیکن آپ نے دیکھا تھوڑا سا یہ فاصلہ ہے تاکہ چلنے میں آسانی ہو. یہ ٹانگیں انہوں نے اسی لیے کھولی ہیں تاکہ احرام باندھنے کے بعد چلنے میں آسانی ہو. اس کو دبا لیا یہاں. اس کے بعد دوسرا یہاں تک لائے لیکن پورا نہیں لے گئے، پھر چلنا نہیں مشکل ہوگی. دوبارہ یہاں لے آئے. اب یہاں اگر بیلٹ باندھنا چاہیں آپ بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں، اور نہیں باندھنا چاہیں تو ایسے بھی آپ یہ ایسے. ہو گیا. یہ دوسری چادر ہے. لوگ شروع سے ہی بغل کے نیچے ڈال دیتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا بغل کے نیچے ابھی نہیں ڈالنا. ابھی اسی طریقے سے، اس طریقے سے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کہ جو شرعی حکم ہے کہ آپ کی یہ ٹخنوں سے اوپر رہے، اس کا بھی اہتمام کرنا. خواتین عام کپڑے پہنیں گی اور ان کے لیے وہ کیپ جو آتا ہے اس کا استعمال کریں گے. بس یہ چلیے بس آگے چلیں. ہاں، نفل دیکھا، دیکھ رہے ہیں آپ، سر ڈھانک کر نفل پڑھے جائیں گے. آداب ہیں نماز کے تاکہ ہر چیز کا ہمیں پورا پورا ثواب ملے. نماز پڑھی، چلیے آگے آگے کر لیں. آگے کر لیں آگے. ہاں دیکھیے بس کیا ہوا. چلے، یہ نماز کے بعد یہ سر کھول دیے، قبلہ رخی بیٹھے ہوئے ہیں اور نیت کر لی. بس یہ اس کو کہتے ہیں احرام. اس آخری چیز کو بعض حضرات احتیاطی طور پہ بتاتا ہوں، اس کی گنجائش یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ کام تو گھر میں ہی کر لیں. غسل صفائی بھی کر لی، غسل بھی کر لیا، نفل بھی پڑھ لیے، لیکن نیت ابھی نہ کریں، نیت بعد میں کر لیں. اس کے اچھا ایسا کرتے ہیں ہم، یہ نشست کر لیں نا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کی بھی نشست کر لیں گے. اچھا یہ ہو گیا. چلیے آگے. اب احرام باندھنے کے بعد اب آپ کا احرام بن گیا، اب آپ نے محتاط ہو جانا ہے. 3 چیزیں دیکھ لیں احرام باندھنے کے بعد کیا ہوگا. کچھ چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں، ان جائز چیزوں کو بھی آپ سمجھیں گے، آپ کے لیے فائدہ ہے. بعض اوقات شریعت نے گنجائش دی ہوتی ہے، لوگ خواہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں مکروہ ہیں. مکروہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے وہ کر لی تو کوئی آپ کو جرمانہ تو نہیں دینا پڑے گا، دم نہیں دینا پڑے گا، صدقہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن آپ کے اجر میں کیا ہو جائے گی. اور تیسرے نمبر پر کچھ چیزیں کیا ہیں، یہ ہیں خطرناک چیزیں. اب چلیے آگے، چلیے آگے چلیں. اب یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں مکروہ ہیں. اگلے صفحے کے اوپر آ رہا ہے یہ چیزیں منع ہیں. آپ کو پڑھنے میں آ رہا ہے کیا چیزیں جائز ہے، کیا لکھا ہوا ہے.
ٹھنڈک یا تازگی حاصل کرنے کے لیے میل چھوڑائے بغیر غسل کرنا. کیا مطلب؟ گرمی کے دن ہے، آپ نے یہاں کراچی سے احرام باندھا، آپ یہاں سے یہاں ایئرپورٹ گئے، پتہ نہیں کتنا انتظار کرنا پڑا، پھر آپ وہاں جدہ گئے یا مدینہ منورہ گئے، پھر وہاں کتنا آپ کو انتظار کرنا پڑا. اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یار بہت زیادہ تھکاوٹ ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا، اگر آپ کو تقاضا ہے، آپ کو ایئرپورٹ پہ موقع ملتا ہے اپنے اوپر پانی ڈالنے کا، آپ ڈال سکتے ہیں. آپ وہاں جا کے ہوٹل میں، آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن کیا لکھا ہوا ہے کہ صرف غسل. یعنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے وقت انسان کے جسم پہ جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ان چیزوں سے، آپ نے پڑھا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پراگندہ حاجی پسند ہے. اصل میں حج جو ہے وہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. عاشق کو اپنے بالوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے کپڑے کی فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی عبادت بنائی ہے کہ بھائی اے لوگوں، اے مسلمانوں، اپنے اندر اللہ کا خصوصی قرب اور تعلق. آپ نے دیکھا سارے کپڑے اتروا کر ایک عاشق کی طرح اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہنا دیے. جیسے عاشق چکر لگاتا ہے گرد اپنے محبوب کے گھر کے گرد، ایسے اللہ نے اپنے گھر کے گرد کیا کر دیے. تو پھر یہ جو عبادت ہے اس کے اندر صفائی ستھرائی، نظافت کا اہتمام، یہ ناز نخرے نہیں ہیں. اور آپ خود ایک بات سوچئے گا، ایک طرف تو ہم ان چیزوں کا اہتمام کرایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا دل دماغ موبائلوں میں لگا ہوا ہو، ہمارا دل دماغ کاروبار میں لگا ہوا ہو، تو کتنا شریعت کے مزاج سے ہٹ کر ہے. ایک صاحب کا فون آیا، پچھلے سال کی بات ہے، حج سے دوست تھے. میں حیران رہ گیا، میرے سامنے کوئی جواب نہیں تھا، میں ان کو کیا جواب دوں. وہ کہنے لگے کہ میں حالانکہ پہلی مرتبہ حج پہ گئے تھے. ارے بھائیوں، اللہ کی قسم آپ کا بلاوا آیا، کتنے لوگ ہیں سالہ سال سے تڑپ رہے ہیں. دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی یہ بتائیں گے. کل میرے پاس ایک فون آیا، ایک صاحب ہیں اور بیچارے بہت ہی کمزور مالی حیثیت کے، بہت کمزور بوڑھے. وہ مجھے جب ملتے ہیں کہ وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے اللہ آپ کے ہاتھوں مجھے حج پہ بھجوا دے. ابھی کہیں کل گاؤں گئے ہوئے تھے، وہاں سے فون آیا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی بس آپ میرے لیے دعا کریں، میں کسی طریقے سے حج پہ چلا جاؤں. کتنے لوگ حسرتیں لیے ہوئے. اچھا میں یہ بتا رہا تھا، ان صاحب کا فون آیا، وہ صاحب مجھ سے مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ کے، کہنے لگے بھائی میں یہاں کراچی میں کاروبار کرتا ہوں، یہاں میں حج پہ پہنچا ہوں تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ تم کیا کر رہے ہو. میں طواف کے اندر بھی، اصل میں میرا کاروبار کچھ اس قسم کا ہے کہ مجھے ہر وقت آن لائن ہونا ضروری ہے. اب میری جو ہے نا یہ کنٹینر چل رہے ہیں یا فلاں چل رہے ہیں، اب راستے میں کوئی پولیس نے پکڑ لیا، فلاں پکڑ لیا، تو میں ہر وقت طواف کے اندر بھی جو ہے نا میں وہ ہوتا ہوں، وہاں جا کے بھی مجھے آن لائن ہونا ضروری ہے ہر وقت. میرے دل میں تو آیا کہ میں کیا بولوں. میں نے کہا بھائی تم نہیں جاتے تو اچھا تھا. میں نے بولا نہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا. بھائیوں اللہ کے واسطے، اللہ کو ہمارا جسم نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارا دل چاہیے، ہمارا قلبی اور روحانی تعلق چاہیے. تو میں اس پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ دیکھیں اللہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ تم کو اپنے پسینے کا ہوش نہ ہو، تم کو کوئی ہوش نہ ہو، اور ہمارا قلبی حالت یہ ہو، تو پھر ہم خود اپنے حج کا اندازہ کر لیں. تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ آپ غسل کر لیں، لیکن میل چھوڑانے کے لیے نہیں، بس ٹھنڈک کے لیے آپ کیا کر لیں. آپ بہت اذیت محسوس کر رہے ہیں اور بہت اسی حالت میں اگر آپ طواف کرنے جائیں گے تو آپ محسوس کر رہے ہیں میں صحیح سے طواف نہیں کر سکوں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ پانی ڈال لیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات، یہ جائز ہے. اچھا احرام اچھا ایک بات اور عرض کروں، یہ میں نے سارے مسئلے ان پوسٹوں کے اندر لکھ دیے ہیں. کثرت سے حاجی ایک سوال کرتے ہیں، اصل میں ایک غلط فہمی ہے. احرام ان چادروں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے واش روم گئے اور آپ نے تقاضے کے لیے اپنے کپڑے اتارے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو گویا کہ آپ کا احرام اتر گیا. ایسا کوئی نہیں ہے. یا تو آپ واش روم جا رہے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، آپ دونوں چادریں اتار کے اپنے آپ فارغ ہو سکتے ہیں تاکہ ناپاک نہ ہو. اور بالفرض خدا نہ خواستہ آپ کی کسی احرام کی چادر پہ کوئی ناپاکی لگ گئی، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں احرام تبدیل کر لوں، آپ احرام تبدیل بھی کر سکتے ہیں. میری بات سمجھ گیا؟
یہ ایک وہ مسئلہ ہے جو ہر دوسرا حاجی سوال کر رہا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گئے؟ تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، اب آ گیا ہوگا کہ اگر میں ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کے لیے احرام اتاروں گا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، اتار کر دوبارہ پہن لوں گا، میرا احرام باقی ہے. احرام اصل کس چیز کا نام تھا؟ نیت کا نام تھا. نیت آپ کی باقی ہے، آپ کا احرام باقی ہے، پابندیاں باقی ہیں. دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ احرام اتار کر غسل کرنا. احرام میں کیا کرنا جی؟ غسل کرنا. احرام ناپاک ہو جائے تو اس کو بدلنا. زخم یا ہاتھ کے پاؤں پر پھٹن وغیرہ پر بغیر خوشبو کا کوئی تیل لگا لینا. یہ ہے انگوٹھی، چشمہ، چھتری، بیلٹ، مسواک استعمال کرنا، آئینہ دیکھنا. اگر کوئی زخمی اعضاء ہیں سر اور چہرے کے علاوہ مردوں کے لیے، اس پر پٹی باندھنا، بغیر خوشبو کی دوا لگانا. کوئی موذی جانور ہے اس کو مارنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں. یہ سمجھ میں آگے؟ آگے کچھ اور ہم نے وہ پوسٹیں بنائی ہیں نا، ہم نے وہاں دیکھا، ایک مرتبہ دیکھنے میں ایک بات آئی. آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت تیز اے سی، وہاں معلوم ہے تیز اے سی چل رہے ہوتے ہیں کمرے میں. اب احرام باندھے ہوئے، اب دیکھیں کسی کو یہ چیزیں نہ معلوم ہو تو کتنا نقصان ہوتا ہے. تو ایک صاحب تھے، وہ سوتے میں اپنی پیروں کے اوپر چادر ڈال لیتے تھے. دوسرے صاحب جیسے آتے فوراً جلدی سے ان کی چادر ہٹا دیتے. اب ان کے ذہن میں کیا مسئلہ بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا احرام کے اندر پیر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ احرام کے اندر سوتے میں پیروں کو ڈھانکنا بھی کیا ہے؟ منع ہے. وہ جلدی سے آ کے وہ سوتے میں ان کی کیا کرتے، ان کو سردی لگتی وہ پھر ڈال لیتے، وہ آ کے جو ہے نا اتار دیتے. تو جائز چیزوں کے پتہ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خام و خواہ کی سختی میں مبتلا. تو یہ چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں گے، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، جائز ہیں. یہ چیزیں مکروہ ہیں. اپنی پراگندگی، جسم کا میل کچیل دور کرنا، کنگھی کرنا. دیکھیں ٹھنڈک حاصل کرنا جائز تھا، یہ منع. آپ بال ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو سرک ہو جانا، جان بوجھ کے خوشبو سونگھنا، سطر کی حفاظت کے لیے احرام کی چادر سینا. سطر کی حفاظت کے لیے احرام کی چادر سینا، گرہ لگانا جائز ہے. اگر آپ نے کر لیا تو کچھ ہوگا نہیں، بلکہ شاید آج کل ایسا کوئی احرام آ بھی رہا ہے جو پورا گول ہے. دیکھا آپ نے؟ پورا گول ہے. چونکہ جو لوگ دھوتی نہیں پہنتے ان کے لیے احرام میں یہی مشکل ہوتی ہے کہ سوتے جاگتے اپنے سطر کی حفاظت کرنا. تو اگر کوئی اس طریقے سے کر لے تو وہ بھی کوئی اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. الٹے لیٹ کر تکیے پر پیشانی رکھنا، کپڑے یا تولیہ سے منہ پوچھنا. الٹے لیٹ کر، ایک ہے آپ یوں سو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو ہے آپ کا سر تکیے سے لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی الٹا لیٹے اور یہ چیز، تو یہ مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کے اوپر کوئی چیز لازم. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کپڑے یا تولیے سے منہ، بہت پسینہ آ رہا ہے اور آپ نے کپڑے سے پوچھ لی، ہاتھ سے پوچھ رہے. بہتر یہ ہے کہ کیا کرے آدمی؟ ہاتھ سے پوچھے. لیکن اگر کپڑے سے کسی نے پوچھا یا تولیے سے پوچھا تو کوئی چیز لازم تو نہیں آئے گی، کوئی دم لازم نہیں آئے گا، کوئی صدقہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن مناسب نہیں ہے. یہ ہو گیا. ناک، ٹھوری، رخسار کو کپڑے سے چھپا. چلیں آگے. یہ چیزیں ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. یہ ہیں احرام کی اصل پابندیاں. ان کو اگر خدا نخواستہ کسی نے کر لیا تو پھر بڑے مسائل نازک ہو جاتے ہیں. نمبر 1، ناخن کاٹنا یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال. بھائی جو غلطیاں ہیں اس کو بھی دیکھتے رہے ہیں. جسم کے، آپ نوٹ کرتے رہیں، جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا یہ ممنوع ہے. نمبر 2، خوشبو لگانا، خوشبودار صابن یا خوشبودار تیل یا خوشبودار سرما، یہ بھی خوشبودار ٹشو، یہ بھی صحیح کرتے رہیں. یا مشروبات وغیرہ استعمال کرنا. یہ مرد کا سلے ہوئے کپڑے پہننا. نمبر، سر اور چہرہ ڈھانپنا. سر ڈھانپنا یہ بھی منع ہے، چہرہ ڈھانپنا. اور عورت چہرے کے پردے کے لیے ہیڈ والی نقاب، یعنی عورت کو پردہ بھی کرنا ہے اور کپڑے کا چہرے پہ لگانا بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ہیڈ والی نقاب ہے. ایسی چپل پہننا جس سے پیر کے اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی ڈھک جائے. اس میں بھی تھوڑی پوری اور وضاحت آ جائے. پیر کی اوپر کی ہڈی، دونوں ٹخنے اور اس کے پیچھے کی جو ایڑی ہے وہ
آگے میں تصویریں دکھاؤں گا. حاجی سب سے زیادہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں, یہ والی سینڈل پہن سکتا ہوں, یہ والی چپل پہن سکتا ہوں, یہ والی سینڈل پہن سکتا ہوں, یہ والی چپل پہن سکتا ہوں. یہاں پہ بھی بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے. آگے میں آپ کو بتا دوں گا اچھی طریقے سے کیا پہن. خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا یہ بھی صحیح کریں, یا شکار میں مدد کرنا یہ بھی منع ہے. وہ جا رہا شکار, ازدواجی یا فحش معاملات کا ارتکاب کرنا, کل آپ نے پڑھ لیا تھا فلا رفس, اپنی یعنی یہ شریعت نے اس کو بھی منع کیا. جیسے روزے کی حالت میں منع ہے, ایسے احرام کی حالت میں بھی چھونا شہوت کی نیت سے یا اور یہ سب منع ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں یہ چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں بالکل منع ہیں احرام کی حالت میں. آگے اب ایک بات غور سے سنیے, اب ذہن میں سوال آتا ہے, جو چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے خدا نخواستہ کسی نے وہ کر لیں تو اب کیا ہوگا؟ تو کبھی تو ایسا ہوگا اگر آپ نے وہ کی تو گناہ بھی ہوگا اور شرعاً آپ کے اوپر جرمانہ بھی لگے گا, اور بعض صورتوں میں گناہ نہیں ہوگا صرف جرمانہ ہوگا, اور جرمانہ ہوگا تو کیا ہوگا, اس کو ادا کیا کرنا ہوگا. ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی. پہلی جنایت کہتے ہیں احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں اگر کوئی ان کو کر لے تو کہتے ہیں اس نے جنایت کی. جنایت کا ارتکاب جان بوجھ کے کرے تو پھر آپ کو جرمانہ بھی دینا ہوگا, گناہ بھی ہوگا, اور آپ کا حج مبرور نہیں رہے گا. اللہ اکبر. کل آپ نے حدیث پڑھی تھی الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. ہر حج کا ثواب جنت نہیں ہے, حج مبرور کا ثواب جنت ہے. اور حج مبرور وہ ہے جس کے اندر آدمی یہ کام نہ کرے. تو حج مبرور نہیں رہا, اللہ ناراض بھی ہو گئے, اور آپ کو تو اور بعض صورتیں میں مثلاً جنایت کا ارتکاب عذر کے ساتھ کیا. ایک آدمی نے سر میں اس کو بخار ہو گیا, سردی لگ گئی, اس نے سر ڈھانک لیا, تو سر ڈھانکنا منع تھا لیکن اس نے عذر کی وجہ سے پٹی باندھ لی, عذر کی وجہ سے, تو اب جرمانہ تو پھر بھی آئے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا. اب جرمانہ کیا آئے گا, یہ بڑے تفصیلی احکامات ہیں. اس کے لیے الحمدللہ یہی ہے کہ ہم آپ گروپ میں موجود ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو اس وقت ہم بتا دیں گے. موٹی موٹی بات آپ یہ اب سمجھ لیں, بعض صورتوں میں دم دینا پڑتا ہے, غلطی بڑی ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے دم دو. دم کا مطلب کیا ہے, بکرا یا دمبا یا بڑے جانور کا 7واں حصہ دم دینا پڑتا ہے. اس کو نیچے سے لے کے آئیں. بعض صورتوں میں صدقہ دینا پڑتا ہے. پھر صدقے میں کئی کنڈیشن ہیں, کبھی 2.25 کلو گندم, کبھی اس سے کم صرف 1 مٹھی, کبھی صرف 1 روٹی کا, یعنی اتنی قیمت 2.25 کلو گندم جتنے کی آتی ہے اتنا صدقہ کر دیں, آپ کے حج کا تلافی ہو جائے گی. بعض صورتوں اچھا یہ چھوڑ دیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ہر حاجی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جرمانہ کہاں دینا ہے. تو خدا نخواستہ ایسی غلطی ہو گئی جس میں دم آ رہا ہے, وہ تو حرم میں ہی دینا ہوگا, وہ یہاں کراچی میں آپ نہیں دے سکتے. اور صدقے میں آپ کو اختیار ہے, آپ وہیں کسی فقیر کو دینا چاہیں وہاں بھی دے سکتے ہیں. آپ نے یہاں فون کر دیا کہ بھائی وہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, علماء نے مجھے بتایا ہے کہ اتنا صدقہ دینا ہے, آپ یہاں پہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو کیا کر سکتے ہیں, صدقہ دے سکتے ہیں. اس کو طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیے آگے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو غور سے دن لیں. ہر دوسرا حاجی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ والی چپل پہن سکتا ہوں, میں یہ والی سینڈل پہن سکتا ہوں. ایک یہ پاؤں کی ابھری, سب سے پہلے یہ دیکھ لیں ٹخنا, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. ان دونوں ٹخنوں کا کھلا ہوا ہونا مردوں کے لیے کیا ہے, ضروری ہے. دوسرے نمبر پر یہ پاؤں کی یہ ابھری ہوئی جو ہڈی ہے, کوئی ایسی چپل کوئی ایسی سینڈل نہیں پہن سکتے جس سے یہ چھپ جائے. اور تیسرے نمبر پر یہ جو نیچے ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ایڑی سے اوپر کا حصہ جو ٹخنے کی سیدھ میں, یہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں, اس کا بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے. اور چوتھے نمبر پر یہ جو ایڑی ہے یہ بھی کھلا ہونا چاہیے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا, تو اس کے لیے تو پھر ایک ہی چپل رہ جاتی ہے. سمجھ گئے آپ لوگ. اور بعض لوگ یہ جو سینڈل, حج کے نام سے سینڈلیں چلا رہے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ چھپ جاتا ہے, یا یہ چھپ جائے گا اور یا یہ چھپ جائے گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اب ایک ہی گنجائش نکلتی ہے. چلیے, اگر آپ خود بنوا سکتے ہیں, بعض لوگوں نے ایسی بنوائی ہے,
اگر آپ کو سینڈل ہی پہننی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ چپل پہن کے میرا اتنا چلنا مشکل ہوگا، تو پھر یہ والی اس طرح کی بنائیں. دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ٹخنا بھی کھلا ہوا ہے، یہ ہڈی بھی کھلی ہوئی ہے، ایڑی بھی کھلی ہوئی ہے، اور ایڑی سے اوپر پیچھے اوپر تک جو ہڈی جا رہی ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے. اس طریقے کی بعض لوگوں نے بنوائی ہیں، دیکھی گئی ہیں. بھئی یہ ایک شکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ ایک کام کیجئے. حج کے 4 کام، حج میں کتنے کام تھے؟ 4. احرام، طواف، سعی. احرام میں میں نے کتنی بات، احرام کب باندھنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، کتنی باتیں آئی تھیں؟ صفائی، غسل، اس کے بعد نفل، اس کے بعد نیت، تلبیہ، اس کے احکام، اور اس کے بعد کچھ چیزیں مکروہ کچھ جائز. آپ دو ہو کے، خواتین بھی دو ہو کے آپ اس کو دہرا لیں. یہ ہے شرن، یہ ہے صحیح طریقہ دین سیکھنے کا. دو ہو کے آپ اس کو دہرا لیں، انشاءاللہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا. دہرا لیں جی، دہرائیں. یہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. دیکھیے میں نے بالکل ترتیب سے آپ کو بتایا کہ آپ کون سے حج کریں گے. حج تمتع کریں گے. تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ ہوتا ہے. عمرے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ گئیں. پہلی چیز احرام ہوتے ہیں. احرام کیسے کب باندھیں گے وہ بات آئی، کیسے باندھیں گے وہ بات آئی. احرام باندھنے کے بعد کیا کیا پابندیاں ہوں گی وہ باتیں آ گئیں. اب آپ کا احرام بن گیا. اب آپ گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ چیزیں اس کا انتظامی اس سے تعلق ہے. بس موٹی موٹی باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ انتظامی طور پہ آپ کو سہولت رہے. وقت کو آپ ایئر ٹکٹ میں غور سے دیکھ لیں گے، اور ایک خاص ہدایت یہ بتائی جاتی ہے کہ فضائی ٹکٹ میں وقت کا اندراج 24 گھنٹے والے سسٹم سے ہوتا ہے. وہاں 12 کے بعد ایک نہیں بچتا، 12 کے بعد کیا بچ جاتا ہے؟ ہاں، تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر کہیں فلائٹ کے وقت کو سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے. اچھا، اور اس کے بعد کم از کم 3 گھنٹے پہلے، یا اس سے بھی زیادہ ہے میرے خیال میں، کتنا بتاتے ہیں؟ 6 گھنٹے ہیں؟ 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہیں؟ 4 گھنٹے نا میرے خیال میں. نوٹ کر لیں. ہیں؟ اچھا جی، چلے ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک کام اگر آپ کر لیں گے نا، آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. ہم نے بہت محنت سے ضروریات سفر کی ایک چیک لسٹ بنائی ہے. اچھا، اس کو بھی ایسی عام طریقے سے نہیں بنایا. ہم نے اس کو 3 بیگوں پہ تقسیم کر دیا. ایک بیگ جو آپ گلے میں لٹکائیں گے، اس گلے کے بیگ میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اب گلے کی بیگ کی چیز اگر آپ نے لیگیج میں کر دی، مشکل ہوگی نہیں ہوگی. اور ایک آپ کے ہینڈ کیری ہوگا سفری بیگ، اس کے اندر آپ کیا رکھیں گے. اور تیسرا جو وہ بیگ بڑا بیگ ہوگا جو آپ نے لیگیج کرنا ہے وہ ہوگا. تو ہم نے جو ضروریات، یار ضروریات کی بھیج دی آپ لوگوں نے؟ ہیں؟ گروپ میں بھیج دیے؟ چلیں آ گئی ہے. اور آج دوبارہ بھیج دیں گے. اس میں ہم نے کچھ تصحیح کرائی ہے، کچھ اضافے کرائے، آج دوبارہ بھیج دیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایئرپورٹ جانے سے قبل چیک لسٹ میں اس کا ضرور اہتمام کرنا ہے. جو سفری ضروری کاغذات ہیں ان میں سے خدا نخواستہ کوئی رہ تو نہیں گیا. وہ ساری ہدایات یہاں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کے مطابق دیکھ لیں. ایئرپورٹ میں داخل ہو جائیں گے اور یہ سارے مراحل ہوں گے. یہ جہاز سے متعلق کچھ ہدایات ہیں، یہ میں آپ کو یہ بھی بھیج دیں گے. ہم یہ ہدایات میں زیادہ نہیں پڑھا رہا، آپ دیکھ لیں. کھانے پینے میں احتیاط ہی کریں گے انشاءاللہ. اپنے اوقات ذکر اذکار میں گزاریں گے. اس کو پڑھتے بھی رہیں جی. ہاں یہ دیکھ لیں آپ. یہ بس یہ سلائڈیں کھول دیں، یہ حضرات خود ہی پڑھ لیں گے. چلیے آگے. یہ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں. 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں. اس کو بھی صحیح کر لیں، پھر اس میں بھی 6 گھنٹے کر لیں. سلائڈ نمبر لکھا کریں. اچھا آگے چلیں. یہ غور سے سن لیں.
پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر الگ وہ ہوتا تھا، پھر سعودیہ میں جا کے الگ، اب یہ ایک سہولت ہو گئی ہے. دیکھ لیں یہ پوری ترتیب سے پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا، یہ مراحل لکھے ہوئے ہیں. اب یہ چیزیں یہاں بتانے کی نہیں ہے، آپ کو وہاں ہم گروپ میں بھیج دیں گے، آپ انہیں ہدایات کو دیکھ لیے گا. آگے چلیے. ایئرپورٹ سے ہوٹل، جی اچھا یہ غور سے سن لیں، اس میں تھوڑا سا دیکھ لیں. ہوٹل میں ہم اپنا وقت کیسے گزاریں گے؟ اب یہاں آپ کو وہ 7 باتیں یاد آئیں گی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حج میں تھیں. اس میں بڑی چیز تھی دوسروں کا خیال، کمروں کی ترتیب میں اور استعمال کی چیزوں میں، کمروں کی تبدیلی کا مطالبہ کرنا. بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کوتاہیاں ان کی وضاحت بھی کر دی ہے. مثلا خواتین ہیں وہ واش روم کے اندر گئیں اور وہیں پر کوئی کپڑے دھونا شروع ہو گئیں تو دوسرے خواتین کو تکلیف ہوتی ہے. ان چیزوں کا خیال، صفائی ستھرائی کا خیال، بچا ہوا کھانا، یہ بہت عجیب سی بات ہے، اللہ کا رزق ہے وہ پھینکے نہیں، ضائع نہ ہو، اس کا خیال. نظم و ضبط کا خیال، لفٹ میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کا نہ بیٹھنا، اس کا خیال. اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے سفر کے دوران وہ جو بسیں ہوتی ہیں وہاں وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کے بسوں کو دیکھنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر کہیں اترے ہیں تو دوبارہ مشکل نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. حرم ایک خاص ہدایت، ہم نے کل ایک بات پڑھی تھی کہ حضور کے حج میں ایک چیز تھی الوقار والسکینہ. اب بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے کہ یار بس کسی طریقے سے جلدی سے میں عمرہ کر لوں تاکہ یہ احرام کھل جائے اور پابندیاں ختم ہو جائیں، میں ریلیکس ہو جاؤں. تو بھائی احرام تو کھل جائے گا لیکن عبادت رغبت کے ساتھ ادا نہیں ہوگی. آپ تھکے ہوئے ہیں، اتنے گھنٹے سے سفر کر رہے ہیں، تھک کے چور ہیں، تو آپ تھوڑا سا جا کے آرام کر لیں، اور آپ اگلے دن کرنا چاہیں اگلے دن کر لیں، آپ تھوڑا آرام کر کے کرنا چاہیں تو آرام کر کے پھر آپ جائیں. اس میں ایک یہ ہدایت دی جاتی ہے، یہ دیکھ لیں. جب آپ ہوٹل سے آپ جائیں گے حرم عمرہ کرنے کے لیے تو یہ کچھ اہم ہدایات ہیں. نمبر 3 دیکھیں، گلے کا بیگ ساتھ لے لیں، خواتین پرس لے لیں، اس میں تسبیح ہوگی، طواف گننے کے لیے کچھ نقدی ہوگی، چپل کی تھیلی ہوگی، پانی کی بوتل ہوگی. اور خاص طور سے آپ اپنے ہوٹل کی عمارت محل وقوع خوب غور سے دیکھ لیں، ان کا کارڈ لے لیں تاکہ واپسی میں مشکل نہ ہو اگر بھٹک جائیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ 5-6 ساتھی مل کے جائیں، اور اس میں کوئی پرانا تجربے کار ہو تو اس سے بھی بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. حرم کے سفر میں تلبیہ کا اہتمام کریں. جب مسجد حرام میں پہنچ جائیں تو اپنے جوتے چپل کی تھیلی میں رکھ کر اپنے پاس ہی رکھ لیں. آپ نے ادھر رکھ لیا، صفا کہیں اور ہے، طواف کہیں اور ہے، سعی کہیں اور ہے. اب وہ جوتے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاف ستھرے ہی ہیں، تھیلی میں اندر رکھ کے اپنے بیگ میں رکھ لیں یا کہیں لٹکا لیں، جو بھی کر سکتے کر دیں. مسجد میں وہی بات آ گئی، سنت کے مطابق داخل ہوں گے. جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو کے اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، خوب دعائیں کریں. کوئی دوران طواف کوئی چیز، یہ کچھ ہدایات ہیں دے گا. اگلا عمل لے لیں، یہ ہے. بہرحال ایک چیز ہماری حل ہو گئی تھی احرام، اور پھر احرام باندھنے کے بعد یہاں سے لے کے ہوٹل تک، مکہ مکرمہ کے ہوٹل تک کیسے جانا ہے، وہ سارے مراحل ہو گئے. اب اگلا مرحلہ آئے گا طواف کا. طواف میں بھی آپ 2 باتیں بس ذہن میں رکھیں. ایک بات یہ ہے کہ طواف کب کرنا ہے، اور دوسری بات کہتے ہیں کیا کرنا ہے اس میں اور کیسے کرنا ہے. بس یہ 2 باتوں میں انشاءاللہ پورا طواف حل ہو جائے گا. پہلی بات، طواف کب کرنا ہے. پہلے ذرا سا خانہ کعبہ دکھا دیں، کیونکہ اس میں وضاحت آئے گی. اس کے کونوں کو آپ سمجھ لیجئے. یہ حجر، ہاں کہاں گیا، دوبارہ سے شروع کریں، پیچھے جائیں، روکیں. طواف، یہ حجر اسود کا کونا ہے، اس کونے سے طواف شروع ہوتا ہے اور یوں چلتے 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 یوں ایک چکر پورا ہوتا ہے. اس طریقے سے چکر لگانے ہوتے ہیں، اس کو حتیم کہتے ہیں.
یہ پہلا کونا ہے حجر اسود والا کونا، یہ دوسرا کونا ہے، نام لکھے ہوئے ہیں، تیسرا کونا ہے. اس تیسرے کونے کے بعد جو آگے کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور رکن یمانی کے بعد پھر وہی حجر اسود والا ہے. چلیے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ طواف کب کرنا ہے. تو دیکھیں جب تھکاوٹ اتر جائے، طبیعت حشاش بشاش ہو تو ایسے وقت میں طواف کریں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں طواف کریں کہ درمیان میں نماز کا وقت نہ آئے. ہمیں عبادتوں کو اب اتارنا نہیں ہے، خشوع خضوع سے اللہ سے تعلق بناتے ہوئے ان عبادتوں کو کرنا ہے. تو یہ اس کا اہتمام. طواف میں کیا کرنا ہے؟ جس طریقے سے احرام میں میں نے آپ کو 5 چیزیں گنوائی تھیں، آپ طواف میں 6 چیزیں گن لیں، انشاءاللہ ساری باتیں آ جائیں گی. نمبر 1 تلبیہ موقوف اور نیت. بولیں تلبیہ موقوف نیت. نمبر 2 اجتباع. نمبر 2 نمبر 3 استقبال. نمبر 4 استلام. بولیے نمبر 4. نمبر 5 7 چکر 3 رمل. کیا کہا؟ 7 چکر 3 رمل. اور آخر میں نمبر 6 دعا نماز زمزم. دعا. بس یہ پورا طواف میں نے آپ کو سمجھا دیا 6 باتوں میں. آپ دوبارہ دہرائیے. نمبر 1 تلبیہ موقوف اور نیت. نمبر 2 اجتباع. نمبر 3 استقبال. نمبر 4 استلام. نمبر 5 7 چکر 3 رمل. اور نمبر 6 دعا نماز زمزم. بس یہ بتا رہا ہوں یہ 6 کام آپ نے کرنے ہیں، آپ کا طواف ہو گیا. اب میں ان 6 کاموں کی تفصیل بتاتا ہوں. پہلا کام میں نے آپ کو کہا تلبیہ موقوف. آپ کو یاد ہے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ افضل حج وہ ہے جس میں تلبیہ. اب تلبیہ آپ نے کب سے پڑھنا شروع کیا تھا؟ وہ جو آپ نے نیت کی تھی پہلی مرتبہ اس وقت پڑھا تھا. پھر اوپر چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے، ایک عمل سے دوسرے عمل میں منتقل ہوتے ہوئے آپ پڑھتے جا رہے ہیں لبیک. آپ جدہ ایئرپورٹ پر ہیں، آپ مکہ کے ہوٹل میں ہیں، مکہ کے ہوٹل میں ہوٹل کے اندر ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. پھر آپ ہوٹل سے چلتے ہوئے حرم کی طرف آ رہے ہیں، آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم. اب جب آپ حرم سے طواف کرنے کے لیے بالکل آپ آ جاتے ہیں وہاں، اب یہ آپ کا تلبیہ ختم. اب بقیہ پورے عمرے میں تلبیہ نہیں پڑھیں گے، دوسرے کام کریں گے. تلبیہ آپ یہاں پہ آ کے تلبیہ کیا ہو جائے گا؟ حج کا تلبیہ وہ کل میں بتاؤں گا وہ کب سے کب تک چلتا ہے. یہ ایک چیز آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے تلبیہ موقوف. تسبیح چونکہ یہ بھول جاتے ہیں، انسان ہے، وہ 7 دانوں کی جو تسبیح ہے وہ آپ ہاتھ میں پہن لیں گے. اور اب آپ نیت کریں گے. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کے قریب آ کر تلبیہ موقوف کریں، طواف کی تسبیح پہننے دیں. کعبہ کے سامنے جس طرف حجر اسود ہے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے دائنی طرف آ جائے. سبز لائٹ کا سہارا لے لیں. گرین لائٹ جیسے یہ ایک لائٹ جل رہی ہے نا، اس طریقے سے لائٹ پیچھے جل رہی ہوگی. آپ اس سے اندازہ کر لیں گے. پہلے ایک زمانے میں ہم نے خود دیکھا کہ وہ حجر اسود کی ایک پٹی ہوا کرتی تھی، اب وہ پٹی غائب ہو گئی. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بالکل میری سیدھ میں حجر اسود ہے؟ تو وہ پیچھے کی لائٹ سے آپ کو کیا ہو جائے گا. تو گرین لائٹ کی سیدھ میں آپ آ گئے اور آپ نے نیت کر لی. کیا نیت کر لی؟ اے اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں. وہی بات کیا کر دے؟ آسان کر دے. اور کیا کر دے؟ قبول کر دے. یہ آپ نے نیت کر لی. اب نیت کر، اچھا اس سے پہلے ایک چیز اور ہے، اجتباع. اجتباع کس کو کہتے ہیں؟ چادر کو، وہی جو مردوں نے جو پہنی ہوئی تھی چادر، اس کو دائیں کندھے سے نکال کے کہاں ڈالنا ہے؟ اب آپ نے دیکھا یہ عمل یہاں کرنا ہوتا ہے، یہ عمل ایئرپورٹ پہ، یہ عمل گھر پہ نہیں کرنا ہوتا ہے. اجتباع کا حکم کیا ہے؟ کتنے چکروں میں؟ یہ صرف طواف کے 7 چکروں میں. کیا لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے، اور طواف کے علاوہ نہیں. اور یہ حکم عورتوں کے لیے ظاہری بات نہیں ہے، وہ تو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. اجتباع یہ سمجھ میں آ گیا. اچھا تیسرا، ایک منٹ بعد میں پہلے پورا کر لیتے پھر دیکھ لیں گے. تیسرا عمل ہے استقبال. استقبال قبلہ رخ ہونا. حجر اسود اس کو آپ آسان، استقبال کو آپ آسان سمجھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ بس یوں کرتے ہیں. اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ نیچے ہاتھ
کر کے وہ کرتی ہیں. بس یہی کام کرنا ہے. استقبال کرنا ہے حجر اسود کے سامنے, دونوں ہاتھ کانوں تک اور خواتین کندھوں تک اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیں. دوسرا کام ہو گیا, آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے, نیت آپ نے کر لی ہے, تلبیہ آپ نے موقوف کر لیا ہے, استماع آپ پہلے سے کیے ہوئے ہیں, آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ کریں. آپ لوگ کر لیں میرے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ٹھیک ہے. اور خواتین جو نیچے ہاتھ کر کے کر لیں گی. یہ کام اس کو کہتے ہیں, یہ کام بھی کر لیا آپ نے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, استلام. کیا کرنا ہے؟ استقبال اور استلام میں تھوڑا سا فرق ہے. دونوں ہاتھ کو حجر اسود کے سامنے کریں. ایسے گویا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی حجر اسود کو چومے, وہ تو نہیں چوم سکتا, تو گویا کہ اپنے اشارے میں اس نے یوں, اتنا نہیں, نیچے نیچے کرے, ہاں ایسے نیچے سینے کی سیدھ میں کر, یہ سمجھے. بسم اللہ اللہ اکبر واللہ, وہ یہاں تک تھا, وہ یہاں تک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر واللہ یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں, بسم اللہ کر لیں, بسم اللہ اللہ اکبر, ہاتھوں کو چوم لیں. یہ استلام ہو گیا. کتنے استلام آپ نے کرنے ہیں؟ 7 چکر ہیں. کتنے استلام کرنے ہیں؟ ایک سب سے پہلے کیا آپ نے, پھر طواف کا ایک چکر ہوا, تو جب واپس گھوم کے آپ حجر اسود میں آئیں گے تو پھر آپ پورا سین, آپ دوبارہ حجر اسود کی طرف رخ کر کے کیا کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چکر ایک ہوا, استلام کتنے ہو گئے؟ تو 7 چکر جب آپ کے پورے ہوں گے تو استلام کتنے ہو جائیں گے؟ 8. یہ چوتھا کام بھی چوتھا کام ہو گیا. 5واں کام, اب آپ نے کیا کرنے ہیں, 7 چکر لگانے ہیں. فرض کر لیں یہ ہے, یہ حجر اسود کا کنارہ ہے, تو یہاں سے لے کے یہاں تک 7 چکر حجر اسود کے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف 7 چکر لگانا ہے. طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر ذرا تیز تیز قریب قدم رکھ کے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے. باقی چکروں میں عام طرح چل. میں نے کیا کہا تھا, 7 چکر 3 رمل. تو رمل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پہلوان چلتے ہیں نا. یہ کتنے چکروں میں ہے؟ اور 3 کون سے؟ شروع کے. اگر بالفرض کسی کو پہلے چکر میں یاد نہیں آیا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر بقیہ 2 میں کر لے گا. 2 میں یاد نہیں آیا, تیسرے میں یاد آیا تو کس میں کر لے گا؟ اور خدا نہ خواستہ 3 میں بھول گیا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر نہیں کرے گا. تو یہ میں نے یہ کہہ دیا 3 چکر جو رمل ہیں وہ کہاں ہیں؟ اچھا, یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے, اور یہ سنت ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اگر آپ نے دیکھا اتنا رش ہے کہ میں نے اگر پہلوانوں کی طرح چلا تو کبھی کسی کا منہ پہ لگے گی, کسی کی ناک پہ لگے گی, تو پھر ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. چند ہدایات طواف میں, طواف یہ بہت اہم ہدایات ہیں. طواف میں پاک ہونا ضروری ہے. طواف ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوگا, پھر دم آ جائے گا. اگر کسی کا وضو ٹوٹا اور ٹوٹے ہوئے وضو سے طواف کیا اور اس طواف کا اعادہ نہیں کیا, کیا نہیں کیا؟ اعادہ لوٹایا نہیں, تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دوران طواف سطر چھپا ہوا ہو. طواف پیدل کریں, یہ بہت اہم بات ہے. میں تھکا ہوا تھا جی, اب لوگ یہ مسائل دھڑا دھڑ پوچھنا شروع ہو جائیں گے. میں بہت تھکا ہوا تھا, تھک کے چور ہوا تھا, تو میں نے تھوڑا سا تھوڑی سی طواف میں نے ویل چیئر پہ کر لیا. نہیں بھائی, طواف نہیں ہوگا, اس کی کنڈیشن الگ ہے. بلا عذر ویل چیئر. اب کون ویل چیئر پہ کر سکتا ہے؟ اتنا کمزور, اتنا ضعیف, جو کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, وہ کر سکتا ہے. طواف سامنے دیکھ کر کریں. خانہ کا یہ بہت اہم ہے, خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنا ناجائز ہے. طواف جب ہم کریں گے تو ہمارا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہاں, جس وقت آپ استلام کریں گے حجر اسود کا, اس وقت آپ کر سکتے ہیں. دونوں صورتیں 2 طرح سے کرتے ہیں لوگ. بعض لوگ اس وقت بھی یوں کر لیتے ہیں. نہیں, آپ یوں پورا ہو کے بھی کر لیں آپ, لیکن آپ کو اندیشہ ہو کہ اگر میں پورا یوں ہوں گا کوئی دھکا لگے گا تو پھر ایسا ہو جائے گا, پھر نہ کریں, پھر آپ یوں کر لیں. تو یہ ہے, بغیر ہاتھ اٹھائے توجہ, طواف کے درمیان ہاتھ اٹھائے بغیر دعائیں مانگیں, اپنی زبان میں مانگیں. یہ پڑھ لیں, سبحان اللہ پڑھ لیں, الحمدللہ. لبیک نہیں پڑھیں گے, لبیک ختم ہو چکا ہے. رکن یمانی پر خوشبو ملی ہوئی ہوتی ہے, رش بھی ہوتا ہے. آپ نہ حجر اسود کو چھوئیں گے, کوشش کریں کہ دیواروں کو بھی احرام کی حالت میں نہ چھوئیں, خوشبو ہوتی ہے. اور ہم نے پڑھ لیا خوشبو احرام کی حالت میں کیا ہے؟ منع ہے. ہر چکر میں حجر اسود پہ پہنچے تو حجر اسود کی طرف چہرہ کر کے استلام کریں. یہ آ گیا, اس کو بھی ذرا غور کریں, لکھیں ذرا اس پہ. اس میں صرف چہرہ لکھا ہوا ہے, سینہ بھی کر لیں, ٹھیک ہے. ایک چہرے کا مطلب تو یہ ہوا کہ یوں فرض کر لیں وہ حجر اسود ہے تو ایک یوں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں یوں بھی کر لیں آپ, پورا سینہ بھی کر لیں.
دوران طواف وضو ٹوٹ جائے یا جماعت کھڑی ہو جائے تو وضو کریں، آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد جہاں سے طواف چھوڑا ہے وہیں سے آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف کے بعد استباح ختم کر دیں۔ ہم نے پڑھا تھا یہ جو بغل سے مردوں نے کندھے کے نکالا تھا، یہ صرف کتنے چکروں میں ہے؟ اب آپ نے آگے جو اعمال کر رہے ہیں اب آپ کھول لیں۔ اب آپ کو چھٹا کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ دعا، نماز، زمزم۔ طواف مکمل ہونے کا ملتزم کے قریب آ کر دعا مانگنا افضل ہے، لیکن خوشبو ہوتی ہے، نامحرموں کا ہجوم ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے طواف مکمل ہو گیا، خوب دعا مانگ لیں۔ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں جگہ مل جائے، مکروہ وقت نہ ہو، یہ 2 رکعت لازم ہے جی، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ پورے طواف میں کیا چیزیں لازم ہے یہ بتائیں، 2 رکعت لازم ہے، یہ پڑھ لیں۔ مکروہ وقت کا خیال کریں۔ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، یہ ہم نے دے دیا کہ جی میرا طواف ختم ہوا ہے عصر کے بعد تو نفلیں ہوتی نہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے میں دوسرے طواف کروں، تو آپ نہ کریں ابھی یہ نفل ہاں، تو یہ جو نفل ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یہ نفل عصر کے بعد تو نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر 3 سانسوں میں جی بھر کر زمزم پئیں، یہ دعا یاد ہو تو یہ دعا مانگ لیں۔ خوب یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ میرے سینوں کو پاک کر دے دنیا کی محبتوں سے، ناجائز چیزوں سے۔ جی چلیں آگے۔ اچھا اب آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ دہرا دیں، پھر آپ خود دہرا لیے گا۔ دوسرا عمل، کتنی باتیں تھیں طواف میں؟ 6 باتیں۔ نمبر 1 جی تلبیہ موقوف کرنا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ نیت، تلبیہ موقوف، اور نمبر 2 اجتباء، نمبر 3 استقبال، نمبر 4 استلام، اور نمبر 5 7 چکر 3 رمل۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور نمبر 6 دعا ملتزم کے قریب، اور 2 رکعت نفل، اور زمزم کا پینا، یہی تھا۔ اچھا کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، دکھائیے، پیچھے جائیے، استباء کا طریقہ دکھا دیں۔ استباء کا طریقہ، دائیں بغل سے چادر نکالی، بائیں بغل کے اوپر ڈال لی، چلی۔ استقبال کا طریقہ دکھا دیجیے۔ یہ انہوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، یہ بالکل سیدھ میں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ استلام کا طریقہ دکھا دیں، یہ تھوڑا اوپر کر لیا انہوں نے، تھوڑا سا نہیں، یہ نیچے ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے ہو گیا۔ آپ ذرا سا یہ طواف کا طریقہ دہرا لیں، پورا 6 باتیں دہرا لیں، آپ کو پورا طواف اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، دہرا لیں۔ آخری یہ تیسرا ہے سعی، یہاں بھی وہی باتیں ہیں۔ سعی کب کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنی ہے، غور سے سن لیجئے گا، چونکہ تھکا ہوا ہوتا ہے انسان۔ یہ سوال بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی صحیح اگر ہمیں طواف کے بعد صحیح ہم فوراً نہ کریں، 2 گھنٹے بعد کر لیں، صبح طواف کیا تھا شام کو صحیح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طواف کے بعد بلا عذر صحیح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ البتہ عذر ہو، بہت تھکاوٹ ہو، کوئی حاجت ہو، تو آپ اس وقت تک صحیح کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ واضح ہو گیا کب کرنی ہے۔ اگلی بات صحیح میں کیا کرنا ہے، یہ آسان ہے، اب اس میں بھی آپ گن لیں۔ نمبر 1 استلام، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 صفا پہ چڑھنا، اور نیت، ظاہری بات ہے کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا، آپ نیت کریں گے۔ اور یہ بھی آسان ہے، 7 چکر ہیں، وہاں پہلے 3 چکروں میں آپ کچھ اکڑ اکڑ کے چلے تھے، یہاں 7 چکر میں کیا کرنا ہے، دوڑنا ہے، آگے چلیں۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پیچھے جائیں، نمبر 4 دعا اور نفل ہے، بس ختم۔ اس نفل میں ذرا فرق میں بتا دوں۔ اب پہلی چیز آپ دیکھ چکے، استلام کا طریقہ صحیح کرنے کے لیے۔ اچھا یہ والا صحیح، یہ والا استلام لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے۔ صحیح کرنے کے لیے پہلے سبز ٹیوب لائٹ پر آ کر حجر اسود کا استلام کریں، کیونکہ آپ زمزم وغیرہ پی کے فارغ ہوئے ہوں گے، اب آپ نے صحیح شروع کرنی ہے، تو صحیح کی ابتدا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، یہ ہو گیا، یہ استلام ہو گیا۔ اب آپ صفا کی طرف چل پڑے، صفا کے اوپر پہاڑی جو وہ ہے اس کے اوپر آپ اتنا بہت زیادہ اوپر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے،
علماء نے لکھا ہے کتابوں میں اتنا چڑھنا چاہیے کہ جہاں سے خانہ کعبہ نظر آ سکے، نظر آ جائے یا نظر نہیں آتا ہو تو کم سے کم آپ نے دیکھا کہ اب یہاں سے اگر دیوار نہ ہوتی تو نظر آ جاتا، اتنا چڑھنا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، قبلہ رخ ہو جائیں، صحیح کی نیت کریں۔ کیسے نیت کریں گے؟ اے اللہ میں عمرے کے طواف کی، عمرے کی صحیح کی نیت کرتا ہوں، آسان کر دیں۔ یہ نیت ہو گئی، قبول کر لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو پڑھنا ہے یہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ وہاں سے دعا سے فارغ ہو کے چلے ہیں، اب میں دکھا بھی دوں گا آپ کو 7 چکر۔ 7 چکر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 1، اس طریقے سے شروع صفا پہ ہوگا اور ختم کہاں پہ ہو جائیں گے؟ مروہ پہ جا کے آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے۔ درمیان میں ایک یعنی گرین لائٹ آئے گی، اور اس ساری جگہ کو مردوں کو کیسے پار کرنا ہے؟ دوڑ کے پار کرنا ہے۔ یہ سنت طریقے ہیں، اس سے ثواب ملے گا۔ اور یہ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھتے رہیں، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ اس سے مسائی میں چند ہدایات ذہن میں رکھ لیں، خود کریں پیدل کریں، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، ویل چیئر تھکا ہوا بہت تھا، نہیں پھر ادا نہیں ہوگی۔ لیکن ایک فرق آ جائے گا، صحیح میں باوضو ہونا سنت ہے، طواف میں ضروری ہے۔ طواف اگر کسی نے بغیر وضو کے کیا تو پھر تو مسائل ہے، دم آئے گا بعض صورتوں میں، اور لیکن اگر صحیح بغیر وضو کے کر لی تو کوئی نہیں، صحیح ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور تو موقع ہو تو نفل پڑھ لیں۔ اس نفل میں اور اس نفل میں فرق ہے، وہ نفل واجب ہے، وہ نفل ہر حال میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ آپ آ گئے یہاں کراچی آ گئے تب بھی آپ نے پڑھنے ہیں، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ والے نفل شکرانے کے ہیں، بس آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا تو آپ نے نفل پڑھ لی۔ یہ اب آپ صحیح کی دکھا دیں۔ یہ 1 منٹ، یہ 4 چیزیں آپ پہلے گن لیں۔ استلام، صفا پہ چڑھنا، نیت کرنا، بولیے، صفا پہ چڑھنا، نیت کرنا، 7 چکر اور دوڑنا، اور نمبر 4 دعا، مروہ پہ دعا اور نفل۔ بس یہ 4 کام ہیں، ابھی دہرا لیے گا آپ یہ صحیح کا دکھا دیں۔ جہاں سہولت ہو وہاں کی جا سکتی ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ غور کریے گا ذرا، اچھی طرح سے غور کریے گا۔ آپ کسی بھی دروازے سے اس طرف آئے ہیں، اس طرف کہیں آئے ہیں، آپ یہاں کھڑے ہو کے پیچھے کریں گے، شاید وہاں پہ لوگ دعا مانگتے ہوئے نظر آ جائیں۔ یہ دیکھیں، ہاں روکیں، ہاں روکیں، یہ دیکھیں، یہ لوگ، یہ نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ؟ تو ہم نے کہا تھا صفا پر اتنا چڑھیں کہ وہاں سے کیا نظر آنے لگ جائے؟ خانہ کعبہ نظر آ جائے۔ خانہ کعبہ پہ نظر آ رہا ہے، آپ نے دعا مانگ لی، اے اللہ میں صحیح کی نیت کرتا ہوں، آسان کر دے۔ اب آپ یہاں سے نیچے اتریں گے، اب کہاں اتریں گے؟ چلیں آگے، ہاں چلنے دیں، سمجھ میں آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ چلتے چلتے اب صحیح کے لیے لوگ جا رہے ہیں، یہ نیچے اتر رہے ہیں، نیچے اتر کے، اچھا 1 منٹ روکیں۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں، جو ویل چیئر پہ ہیں وہ ادھر جائیں گے، اور جو ویل چیئر پہ نہیں ہیں وہ ادھر جائیں گے، اور جو واپس ہیں وہ واپسی میں ادھر ایک راستہ ہے، وہاں سے آئیں گے۔ واضح ہو گیا؟ چلیے آگے چلیے۔ اب یہ آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ یہاں آ جائیں گے۔ ہاں یہ واپسی کا ہے، مروہ سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں، یہاں آ کے پورا چکر ہو جائے گا، پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا چکر۔ ویل چیئر والے ادھر، آپ ادھر چل دیں۔ اب یہ دیکھیں، وہ گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے آگے، اس سے پہلے تو آپ عام رفتار سے چل رہے ہیں، اور اللہ کا کوئی بھی ذکر آپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں جی۔ اتنا خالی ملے گا نہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں جی۔ اللہ کا گھر آبادی اچھا لگتا ہے جی۔ کرونا کے دنوں میں
مسلمانوں کی آہیں نکلتی تھیں کہ اللہ کا گھر ویران ہو گیا ہے، اچھا ہے جتنا ہی آباد ہو جائے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ یہ سارے ایریے کو انہوں نے گرین لائنوں سے گرین لائٹوں سے وہ کیا ہوا ہے. تو اس سے تھوڑا سا پہلے ہی آپ دوڑنا شروع کر دیں. کیوں؟ تاکہ وہ سارا حصہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوڑی تھیں پانی کی تلاش میں، وہ سارا دوڑتے ہوئے پورا ہو جائے. ہاں تھوڑا سا یہ ہے. اب یہ عام رفتار سے سب جا رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھا آپ نے. اب یہ تھوڑا سا شروع ہو گیا، لیکن خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اب کیا کریں؟ تو پھر آپ خواتین کے لیے وہاں جا کے انتظار کر لیں یا جو بھی کریں. بہرحال یہ سارا دورانیہ رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم یہ پڑھ لیں. اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر جو بھی دعا مانگیں. خواتین عام رفتار سے چلتے رہیں گے. آگے کر لیں جی، آگے کریں. پھر آگے گرین لائٹ ختم ہو جائے گی تو پھر یہ مروہ کے اوپر جا رہے ہیں. یہ مروہ کے وہی اوپر کا حصہ ہے. یہاں پہ بھی آپ قبلہ رخ ہو کے اسی طریقے سے دعائیں کریں گے. جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. ہم آئے کس لیے ہیں؟ ہم ہوٹلوں میں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر کسی کا دعا کے اندر دل لگ رہا ہے تو پھر اللہ کا فیضان ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں. جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنی دیر مانگ سکتے ہیں. پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. اس سے اچھے چلے. دہرانے کی ضرورت ہے یا ہو جائے گا؟ چلیں آگے. آخری عمل لے لیں، حلق. ہاں ہم نے کہا یہ کندھے کی ضرورت نہیں. کندھے کا جو مسنون عمل ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ صرف کس میں تمام. اب آپ دیکھ لیجئے، حلق یا قصر، بال کٹوانا یا بال چھوٹے کرنا، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ آپ صحیح کے فوراً بعد یا تاخیر سے. دیکھیں یہاں بھی گنجائش ہے. ایک آدمی ہونا تو یہی چاہیے بس صحیح کے بعد کٹوا لے، لیکن کوئی عذر ہے، واش روم جانا ہے، فلاں ہے، اور وہ کر سکتے ہیں. سر کے بال کٹوانے سے پہلے احرام. اچھا یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے، جب تک سر کے بال نہیں کٹیں گے احرام کی پابندیاں، وہ خوشبو نہیں لگانا، سر نہیں ڈھانکنا، وہ ساری پابندیاں جوں کی توں برقرار ہیں. بہرحال کہاں کرنا ہے؟ حلق یا قصر حدود حرم میں کریں، حرم سے باہر نہ کریں. حرم میں کریں. حرم سے مطلب کیا؟ آپ اپنے ہوٹل میں جا کے بھی، حرم میں ہی ہوگا نا آپ کا ہوٹل، تو وہاں جا کے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بال کاٹ سکتے ہیں. کیسے کرنا ہے اس کو ذرا غور سے سن لیجیے، میں دکھا بھی دوں گا. مرد سر کے بال منڈوائیں، اعلیٰ ہے. حضور کی دعا ہے اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین. اے اللہ حلق کرانے والوں کی مغفرت کر رہے، اللہ حق ان کو زیادہ دعائیں ہیں. اور صرف چھوٹے کرنے کی بھی گنجائش ہے. یا چوتھائی سر کے بال ایک انگلی کے پورے کے برابر کٹوا رہے. مرد تمام سر کے بال کٹوائیں. چوتھائی سر کے بال دیکھیں یار، میں نے دوسری وہ جو پوسٹیں بنائی ہیں نا اس میں ذرا وضاحت ہے تو وہ عبارت زیادہ اچھی ہے، یہاں بھی بدل دیں. دیکھیے شرعی حکم یہ ہے کہ آدمی جب بال کٹائے تو چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ برگر کٹ جو کہلاتے ہیں نا، کہیں سے کٹے ہوئے کہیں سے بڑے ہوئے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر سر کے چوتھائی حصے کے بقدر کسی نے ایسا کر لیا تو وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے گا. یہ بات مطلب ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ اگر سر منڈوا رہے ہیں تو پورا منڈوائیں، اور اگر سر کے بال چھوٹے کروا رہے ہیں تو. لیکن ایک بات یاد رکھیے، چھوٹے کرانے کی گنجائش صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے بال کم از کم کتنے ہوں؟ ایک پورے کے بقدر ہوں. آپ نے ایک عمرہ کیا، آپ نے سر منڈا لیا، اب اس کے بعد آپ کے بال ہی تھوڑے سے ہیں، تو اب تو صرف آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، کیا؟ کہ آپ حلق کروائیں. خواتین کیا کریں گی؟ اچھا خواتین انگلیوں کے ایک پورے کے بقدر یا زیادہ سارے سر کے بالوں سے کٹوائیں جو اپنے ان کے بال ہیں، اور بال بھی وہ جو سیدھ میں ہوں. کیونکہ اگر بالوں کو 4 حصوں پہ تقسیم کریں
تو کم از کم 1/4 کا کٹنا احرام سے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر 1/4 سے کم کٹے تو پھر نہیں ہو. اچھا کتنے؟ 1 پورا. لیکن 1 پورا لمبائی میں، گولائی میں نہیں. اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، میں نے اپنی اس پوسٹ میں لکھ دیا ہے کہ جی مرد تو عمرے پہ عمرہ کرے گا، تو خواتین بعضوں کی بال پہلے ہی چھوٹے ہوں گے تو وہ عمرے کر کے کیا بالکل چھوٹے کرا دیں؟ تو ہم نے کہا خواتین نہ کریں عمرے، خواتین طواف زیادہ کریں. یہ بھی میں نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ لوگ کثرت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ طواف زیادہ افضل ہے یا عمرہ زیادہ افضل ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ طواف زیادہ افضل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کون سا طواف زیادہ افضل ہے؟ یعنی اتنے طواف، عمرے میں جتنا وقت لگتا ہے، عمرے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت تک کوئی آدمی طواف کرتا رہے تو یہ زیادہ افضل ہے. یہ نہیں کہ ایک طواف پورے عمرے سے افضل ہے. عمرے میں جتنا وقت لگتا ہے آدمی اتنا وقت عمرے میں نہ لگائے، اتنا وقت طواف پہ طواف کر لے. تو یہ کیا ہے؟ تو خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے یہ بالوں کا مسئلہ ہے کہ بہت چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے تو عمرے کر کے کتنے کٹوائیں تو نہ کریں، وہ طواف کریں زیادہ. طواف افضل چیز ہے، طواف پہ طواف کریں. ایک بات، ایک سوال اور کثرت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا بال کاٹ سکتے ہیں. مثلا آپ نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی کیا، یا مثلا میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے کاٹ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے یہاں تک اعمال عمرے کے سارے عمل پورے کر لیے ہوں، کاٹنے والے نے بھی صحیح کر لی اور جس کٹوا رہا ہے اس نے بھی کر لی، اب جا کے ایک دوسرے کے بھی کر سکتے ہیں. یہ واضح ہو گیا؟ اچھا اب یہ ذرا دکھا دیں ان کو. ہاں یہ بال نہیں ہے خواتین کے، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے. دوبارہ کریں، پیچھے کریں، جیسے پیچھے. 1 منٹ روکیں. یہ آپ نے دیکھا، یہ اس کو پورے کے اوپر گھما نہیں رہے بلکہ پورے سے کیا کر رہے ہیں؟ لمبائی میں ناپ رہے ہیں. خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے لٹ بنا لی جیسے اس طریقے سے. یہ تو 2 بنی ہوئی ہیں، آپ اس طریقے سے کیا کر لیں؟ 4 بنا لیں. اگر پورے سارے ہی بالوں میں سے کاٹ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم 4 میں سے 1 کو کاٹنا. یہ دیکھیں، یہ انہوں نے ناپ لیا اور پھر اس کو کاٹ لیا. ٹھیک ہے، چلیں کریں. چلیے آگے کریں. ٹھیک ہے، کافی ہے، بس چلیں، بس کریں، ختم کریں، بس چلیے آگے، بس چھوڑ دیں، ہو گئی بات. اس سلائڈ پہ بھی ذرا غور کریے گا، یہ مجھے زائد لگ رہی ہے. آگے چلیں. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. عمرے میں کتنے کام ہو گئے؟ اب آدھا حج آپ سیکھ چکے ہیں. آگے حج میں بھی یہی کرنے ہوتے ہیں. آپ احرام باندھیں گے، حج میں باندھیں گے، کیسے باندھیں گے؟ ایسی باندھیں گے. حج میں بھی طواف کریں گے، کیسے کریں گے؟ ایسی کریں گے. حج میں بھی صحیح کریں گے، کیسے کریں گے؟ ایسی کریں گے. حج میں بھی حلق کریں گے، کیسے کریں گے؟ اب وقوف کیسے کریں گے؟ مینا جانا ہے آپ نے، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، 3 اعمال مزید بن جائیں گے، وہ کلم پڑھ لیں گے. حج کے اب آپ عمرہ کرنے کے بعد حج کے ایام تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ تو حاجی یا عمرہ کرنے والا مکہ مکرمہ میں نفلیں پڑھیں، راتوں کو اٹھیں، فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ، یہ میں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے ان کی فضیلتیں لکھ دی ہیں اور حدیثیں ساری لکھ دی ہیں. فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تک ذکر کرتے تھے، وہ کریں. اشراق کی نماز پڑھیں، چاش کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح کا موقع ہے وہ پڑھیں، سنن زوال پڑھیں، اوابین پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں. زیادہ وقت حرم کے اندر گزاریں. یہ عبادت آپ کہیں اور نہیں کر سکتے. زیادہ وقت حرم کے اندر گزاریں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں نہ جائیں. طواف کریں، تلاوت کریں، دعا کریں، صدقے کا اہتمام کریں، خوب کثرت سے زمزم پئیں. یہاں آ کے ہم ترستے ہیں ایک ایک گھونٹ کے لیے. اپنے سینے کو پاک کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں کریں اور تنقید نہ کریں. وہاں کی چیزوں پر، کسی چیز پر تنقید سے انسان کو اللہ محروم کر دیتے ہیں. بلا ضرورت بازاروں میں گھومیں. ایک کام کو اور اہتمام کر دیں، انرجی بچا کے رکھیں. اتنا نہ عبادت میں بھی اتنا نہ تھکائیں کہ پھر حج کے ایام میں کوئی بیمار ہو جائے، ایسا نہ کریں. بس چلیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ نہیں کہہ رہے آپ لوگ بھیا، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. جی دعا کر لیتے ہیں.
پھر اس کے بعد جس کو پوچھنا ہو، جس کو جانا ہو وہ چلے جائیں گے، جس کو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہمارا یہ سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یا اللہ ان سے جتنے حاجی جا رہے ہیں ان سب کو حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ وہ حج جو انسان کی زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے، ایسا حج نصیب فرما، ایک ایک سنت کا اہتمام نصیب فرما، اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو حجاج کی خدمت کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور دوسرے انتظامات کر رہے ہیں، ان کو بھی بار بار حج مقبول اور کی حاضری نصیب فرما، بار بار کی حاضری نصیب فرما۔ ان حاجیوں کی ان خدمت کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما، ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ شامل حال فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل حال فرما۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔